هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام، ہمارا سلسلہ ہے احکام قرآن. اس سلسلے کے اندر ان آیات کی تفسیر بیان کی جاتی ہیں جن میں اللہ رب العزت نے مختلف طرح کے بندوں کو احکامات دیے ہیں. بطور خاص جو فقہی احکامات دیے ہیں، ان فقہی احکامات پر مشتمل آیات کو اس سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے اور اس کے تحت ہم مختلف نکات سنتے ہیں. اور یہ ہم ترتیب سے چل رہے ہیں، یعنی آیات احکام جو ہیں وہ سورہ بقرہ سے شروع کرتے ہوئے سورہ آل عمران اور اس کے بعد سورہ نساء. سورہ نساء کے اندر اتنا ضرور ہوا کہ ہم نے کچھ تقدم اور تاخر کیا، یعنی کچھ آیات ایسی ہیں کہ ان کو ترتیب سے ہٹا کر بیان کیا. جیسا کہ آیات میراث ابھی تک ہم نے بیان نہیں کی. ارادہ یہ ہے کہ اس کی بھی ایک پریزنٹیشن بنا کر پھر کسی دن آپ کے سامنے بیان کی جائے. اسی طریقے سے نابالغ کے تعلق سے آیات تھیں، تو وہ آیات جہاں جہاں بکھری ہوئی تھیں ان سب کو یکجا کر کے ایک ساتھ بیان کر کے اس سلسلے کے اندر مکمل استیاب کیا گیا. تو آج ترتیب سے چلتے ہوئے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہمارے سلسلے میں شامل ہے. آئیے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. قرآن کی روشنی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہگیر اور اپنی باندھی غلام سے. بے شک اللہ کو خوش یعنی پسند نہیں آتا کوئی اترانے والا، بڑائی مارنے والا. قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ بہت ہی جامع ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت نے حقوق اللہ بھی بیان فرمائے اور حقوق العباد بھی بیان فرمائے. اور بطور خاص معاشرت جس کو ہم کہتے ہیں، معاشرت نام ہے حسن سلوک کا، کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ ہم حسن سلوک سے پیش آئیں. تو ان لوگوں کا باقاعدہ تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس بات کی تاکید بیان فرمائی کہ ان لوگوں کے ساتھ خاص طور پر حسن سلوک سے پیش آنا ہے. تو چلتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے تحت آج ہمارے سلسلے میں کن نکات پر گفتگو ہوگی. تقریباً 10 نکات پر گفتگو ہوگی. قرآن کی روشنی. سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کے تحت بیان کردہ احکامات. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم. نمبر 2، شرک سے بچنے کا حکم. نمبر 3، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم. نمبر 4، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم. نمبر 5، یتامہ اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم. نمبر 6، دور و نزدیک کے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم. نمبر 7، بیوی یا ساتھ رہنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم. نمبر 8، مسافر اور مہمان کے ساتھ
حسن سلوک کا حکم۔ نمبر 9 خدام کے ساتھ حسن سلوک کا حکم۔ نمبر 10 تکبر اور تفاخر سے بچنے کا حکم۔ پہلے نقطے کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ رب العزت آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ یہ خطاب مومنین سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس خطاب کا جو مخاطب ہے وہ کون ہے؟ مومنین بھی ہو سکتے ہیں، منافقین بھی اور کفار بھی۔ اگر یہ خطاب یعنی وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، مسلمانوں سے ہوگا تو اس سے مراد ہوگا کہ اللہ کی اطاعت کرو۔ اگر یہ خطاب منافقین سے ہوگا تو مراد یہ ہوگا کہ جو ظاہر میں ہے وہی دل میں لے آؤ، یعنی اخلاص پیدا کرو۔ یعنی وہ جو نفاق کا اعتقاد ہے اس کا شکار تھے، ظاہر سے کچھ اور کہتے تھے، باطن سے کچھ اور کہتے تھے، تو نفاق دور کرنا یہ مقصود ہوگا۔ اور اگر کفار سے ہو تو پھر معنی یہ بنے گا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، وہی عبادت کے لائق ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کل عبادت فی القرآن انما یعنی بہ التوحید، کہ قرآن میں جہاں جہاں عبادت کا حکم دیا گیا ہے اس سے مراد توحید ہے، یعنی اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں الخضوع للہ، بندہ قلبی طور پر جھک جائے اللہ کے لیے، تمام تر اس کے اعضاء، اس کا دل، اس کی کیفیات، اس کی توجہ، اس کے رجحان، اس کی عاجزی، انکساری ڈھیر ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کے مقابل میں۔ والاستلام لہو، جھک جانا، سرن و علنن، باطنن و ظاہرن، مال اخلاص، کہ اخلاص بھی ہو، جہاں بھی ہو، اعلانیہ یا پوشیدہ، سری یا باطنی طور پر بندہ جو ہے اسی طرز عمل کا مظاہرہ کرے۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عبادت کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں العبادت عبارت عن کل فعل و ترک یؤتی بہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کے متعلق جو کرنے کا حکم دیا ہے بندہ اسے کرے، جس چیز سے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے باز رہے، لمجرد امر اللہ بذالک، صرف اور صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ فرمایا وَيَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ اعمال القلوب، یعنی جن چیزوں کو کرنا ہے، جن کو چھوڑنا ہے، اس کے اندر اعمال قلوب بھی داخل ہیں، وَجَمِيعُ اعمال الجوارح، ہاتھ، پاؤں، ناک، آنکھ، کان، ہر چیز کے اندر بندہ رکنا اور کرنا، فعل اور ترک، جن چیزوں کو کرنا ہے ان کی ادائیگی، جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے باز رہنا، ان تمام کا خیال رکھنا، یہ عبادت ہے۔ اور علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں العبادت اقصی غایت التزلزل، یہ اقصی غایت التزلزل، یہ اقصی غایت الخضوع، کہ عبادت اس کیفیت کو کہتے ہیں۔ ابھی عبادت کی تعریف نہیں، کیفیت ہے کہ بندہ اپنے آپ کو جتنا جھکا سکتا ہے اتنا جھکا دے، یہ عبادت کی روح ہے۔ یعنی ہم سجدہ کرتے ہیں، بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو اس کی عاجزی اور انکساری اور تزلزل کا اس سے بڑھ کر کوئی اور جو ہے وہ منظر نہیں ہوتا۔ رکوع میں جانا اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے، یہ ایک عبادت ہے۔ تو عبادت کی جو روح ہے وہ اللہ کے لیے تعظیم بجا لانا، عبادت کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے، عبادت کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا ہے ان چیزوں سے باز رہے۔ علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ عبدیت یا عبودیت 4 چیزوں کا نام ہے۔ فرمایا الوفاء بالعہود، جو عہد بندے سے اللہ نے لیے ہیں، اوامر اور مناہی کی صورت میں ان کی پاسداری کرنا۔ فرمایا نمبر 2 الرضا بالموجود، جو کچھ موجود ہے اپنے حال پر راضی رہنا۔ فرمایا
والحفظ للحدود، اور اللہ تعالیٰ نے جو حدیں مقرر کر دی ہیں حلال و حرام کی، ان کی حفاظت کرنا۔ اور نمبر 4 الصبر علی المفقود، اور جو نہیں ملا بندہ اس پر صبر کرے۔ یہ 4 چیزیں جو ہیں، یہ جب بندہ انہیں بجا لاتا ہے تو یہ بندہ خاص کہلاتا ہے، عبد خاص کہلاتا ہے، جو عبدیت کے ذریعے ایک تقاضا کیا گیا اس سے، یہ اس پر پورا اترنے والا کہلاتا ہے۔ تو یہ تو جو پہلا حکم بیان کیا گیا اس آیت مبارکہ میں، اس کے تحت ہم نے بہت ہی مختصر انداز کی چند باتیں سنی۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ علماء لکھتے ہیں کہ کفر کا مقابل ہے ایمان، اور شرک کا مقابل ہے توحید، یعنی عقیدہ توحید، اور مدار نجات صرف عقیدہ توحید پر نہیں ہے۔ جس طرح ایک آدمی عقیدہ توحید کا تو قائل ہے لیکن ختم نبوت کا منکر ہے، تو مدار نجات تو اسے حاصل نہ ہوا، ایمان تو اس کا ہے ہی نہیں۔ تو ایمان نام ہے ضروریات دین کی تکمیل کا، عقیدہ توحید اس کا ایک اہم جز ہے۔ پھر عقیدہ رسالت، یعنی جب ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں تو اس کے 2 جز ہیں، کلمے میں توحید بھی ہے اور رسالت بھی ہے۔ تو ایمان جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ مل کر مکمل ہوتا ہے، اور ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ جی ضروریات دین پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ضروریات دین کے اندر عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، قیامت پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، جزا اور سزا کا جو تصور ہے اس پر ایمان لانا۔ تو یہ ضروریات دین پر ایمان لانا ایمان کہلاتا ہے۔ عقیدہ توحید جو ہے اس کی ایک اہم جز ہے، اس کا ایک اہم مرحلہ ہے، ایک اہم حصہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے کہ جی عقیدہ توحید کافی ہے، نہیں، ہدایت کے لیے صرف عقیدہ توحید کافی نہیں ہے۔ لیکن عقیدہ توحید نہیں ہے تو رسالت بھی ناکافی ہے، عقیدہ توحید ضروری ہے، عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت نہیں ہے تب بھی ایمان ناکافی ہے۔ تو تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں خاص طور پر یہ فرمایا کہ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تو ہم اس کے تحت کچھ چیزیں سنتے ہیں۔ اب شرک کہتے کس کو ہیں اصطلاح شریعت میں؟ کسی کو الوہیت کے اندر اللہ تعالیٰ کا شریک یا حصے دار سمجھنا شرک ہے۔ خواہ اس طرح ہو کہ مجوسیوں کا عقیدہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرح 2 خالق اور بھی مانتے ہیں۔ کہتے ہیں خالق خیر کوئی اور ہے، اس کا نام یزدان رکھتے ہیں، اور خالق شر جو ہے وہ کوئی اور ہے، اس کو یہ اہرمن کہتے ہیں۔ تو انہوں نے خالق ہونے میں اللہ کے 2 شریک مان لیے، تو یہ شرک لازم آیا، کفر لازم آیا، اور یہ لوگ جو ہے وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ شرک کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی کو اللہ کا بندہ مانے، اور بندہ ماننے کے ساتھ ساتھ اسے الوہیت میں دخیل مانے، یعنی جو کام اللہ تعالیٰ کے ہیں، جو قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے، اس جیسی قدرت کسی اور کے لیے مانی جائے۔ جیسا کہ نصارہ جو ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، جو مشرکین مکہ تھے وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ ان سب عقیدوں کے ساتھ یہ ان افراد کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے کہ بھی کچھ کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے، کچھ کام یہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ یا اس اعتبار سے ان کا یہ عقیدہ غلط تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ماننا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے، وہ اس بندوں کے جو اوصاف ہیں اس سے بری ہے، اس سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد ہے۔ تو ان لوگوں نے ان حضرات کو بندہ ماننے کے باوجود اتنی صفات ان کے لیے مانی
کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرا دیا۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی تعریف نہ کرو، اتنی تعظیم نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملاؤ۔ یہ کہنا غلط ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ کی تعظیم میں مبالغے کا حکم خود اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ہم جو صفات مانتے ہیں، کہیں سے بھی کوئی ایسی صفت نہیں مانتے کہ جس سے شرک لازم آتا ہو۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف بیان کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور کا خالق ہے۔ جب کسی بنانے والے کی بنائی ہوئی چیز کی تعریف کی جائے تو اصل میں تعریف صانع کی ہوتی ہے اور بنانے والے کی ہوتی ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اوصاف ہیں، اس سارے کے سارے اوصاف اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے صفات یعنی کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو ناموں میں تو مشترک ہیں، جیسے کریم، رؤوف، رحیم، ناموں میں تو مشترک ہیں، لیکن ان کا جو معنی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ اور ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کچھ اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو رحیم ہے، اس کی یہ صفت ازل سے ہے، ابد تک رہے گی۔ اس کی یہ صفت قدیم ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے اور یہ حادث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود ہے، بندے جو ہیں ممکن الوجود ہیں۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفات ہیں، وہ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ صفات بندوں میں جو صفات پائی جاتی ہیں ان میں سب سے اعلیٰ اور ارفع ہیں۔ بندوں کی صفات کی جو خوبیاں ہیں وہ ان میں پائی جاتی ہیں، اور یہ ہے کہ بندوں میں پائے جانے والی صفات میں کوئی زیادہ کریم ہوتا ہے، کوئی کم کریم ہوتا ہے۔ ہم نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے بڑھ کر کریم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بڑھ کر کریم ہے، سب سے بڑھ کر شفیق ہیں، رحیم ہیں۔ تو یہ فرق رکھنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ انتہائی مغالطے میں ڈالتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کی طرح کہہ دیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا دیا، یوں کر دیا۔ تو ایسے لوگ غلط فہمیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور تہمت لگا رہے ہوتے ہیں سامنے والوں پر، اور مسلمان پر کفر کی یا شرک کی تہمت لگانا بلا شبہ اعلیٰ درجے کی غلطی ہے، انتہائی اعلیٰ درجے کی غلطی ہے۔ تہمت لگانے والے کو جو ہے یہ کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ اب عام مشرکین جو ہیں، عام مشرکین کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے معبودان باطلہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست نگر سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی دنیا میں اتنے کام ہیں، اکیلا خدا نہیں کر سکتا، لہذا بارش کا الگ خدا، رزق کا الگ خدا، ہواؤں کا الگ خدا، فلاں کا الگ خدا، فلاں کا الگ خدا۔ تو وہ اپنے عقیدے و نظریے کے اندر جن کو خدا مان رہے ہوتے ہیں ان کو وہ بندہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جن صفات کا حامل وہ مانتے ہیں ان کو، وہ صفات اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہیں۔ صرف ان صفات کا حامل مان کے وہ ان سب خداؤں کی جو ہے عبادت کرتے ہیں، اس درجے کی تعظیم بجا لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو مستحق کے عبادت سمجھا جائے، اور جو الوہیت اور اس کی صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور میں نہ مانی جائے۔ لفظ الہ جو ہے اسی سے الوہیت نکلا ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ معبود ہے، اور جو معبود ہو وہ واجب الوجود ہوتا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ قادر مطلق ہوتا ہے، صرف اسی کو وہ قدرت حاصل ہوتی ہے جو کسی کو نہیں ہو سکتی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے رسالے میں علم غیب پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو اشکال یہ تھا کہ جی جب غیب جو ہیں وہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے مان لیے جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی آئے گی معاذ اللہ۔ ایک مغالطہ تھا ان کا، حالانکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلع کیا ہے غیوب سے اپنے خاص بندوں کو۔ تو
جو غیب کا علم جو ہے وہ حضور اکرم علیہ السلام کو اللہ کے دیے سے حاصل ہے۔ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا رہا، نبی اکرم علیہ السلام کا جو علم ہے وہ بڑھتا چلا گیا۔ نزول قرآن کے ساتھ ساتھ وہ علم اپنی اعلیٰ بلندیوں کو پہنچتا چلا گیا، یہاں تک کہ جب نزول قرآن مکمل ہوا تو نبی اکرم علیہ السلام کی جو تکمیل اللہ نے چاہی وہ ہو گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک جگہ بیان فرمایا اپنے رسالے میں کہ کہاں اللہ تعالیٰ کا علم، کہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم۔ فرمایا بلا تشبیہ و تمثیل، یہ مثال ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کے نہیں دے رہے، بلکہ سمجھانے کے لیے ایک چیز بیان کی جا رہی ہے۔ بالفرض اگر اللہ کے علم کو سمندر مانا جائے تو نبی اکرم علیہ السلام کا علم ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ یہ بات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک رسالے میں بیان فرمائی۔ اب دیکھیے کہ جو وصف اللہ تعالیٰ کے لیے ہم مسلمان مانتے ہیں، نبی اکرم علیہ السلام کے لیے کس انداز کا مانتے ہیں، اس مثال سے بہت اچھے انداز میں واضح ہو سکتا ہے۔ بات سمجھنے کی ہے، مطالعے کی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بدقسمتی ہے کہ جب دلائل نہیں ہوتے تو وہاں پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ دلائل کا سہارا لینے کے بجائے پروپیگنڈے کا سہارا لیا جاتا ہے، غلط چیزیں منسوب کر دی جاتی ہیں کہ جناب ان کا تو یہ عقیدہ ہے، ان کا تو یہ عقیدہ ہے، ان کا تو یہ عقیدہ ہے، اب جس کے دل میں نفرت بیٹھ گئی وہ قریب آنے سے جھجکتا ہے، نہیں یہ تو یہ عقیدے کے حامل ہیں۔ تو اس طرح کا کام کرنے والے، اس طرح کی کتابیں لکھنے والے، اس طرح کا لٹریچر لکھنے والے بلا شبہ اعلیٰ درجے کے ظالم ہیں۔ یہ انتہائی ظلم ہے کہ ایک عقیدہ نہیں ہے کسی کا، اس کو اس کی طرف منسوب کر دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ایک انتہائی اہم عقیدہ ہے، اور صوفیہ کی کتابوں کے اندر، اہل تصوف کے ہاں توحید ہی تو بیان کی جاتی ہے۔ اخلاص کی جو تاکیدیں بیان کی جاتی ہیں وہ کس بنا پر ہیں؟ توحید کی بنا پر ہیں۔ جو تزکیہ قلوب کی اہمیت بیان کی جاتی ہے وہ کس بنا پر ہیں؟ کہ اس دل کے اندر ما سوی اللہ کسی کا خیال نہ رہے۔ یہ عقیدہ توحید کی وجہ سے ہے۔ تو عقیدہ توحید ایک وہ ہے جو علم کلام میں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، اور ایک وہ ہے جو علم تصوف میں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ ایک قال ہے اور ایک حال ہے۔ الحمدللہ اہل سنت کے اندر یہ دونوں اوصاف جمع ہیں کہ یہ اہل قال بھی ہیں، اہل حال بھی ہیں۔ یہ تو تھا شرک اکبر۔ ایک ہے شرک اصغر، اور شرک اصغر یہ ہے کہ بندہ عبادت تو اللہ کے لیے کرے، تعظیم اللہ تعالیٰ ہی کی کرے۔ جب بندہ سجدہ کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو کر رہا ہے۔ سجدے میں سر جھکانا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تسبیحات اللہ تعالیٰ کی پڑھتا ہے، لیکن وہ اس عبادت کے عمل کے اندر دکھاوے کو شامل کر لے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں جو ہے اللہ کا نام لے رہا ہوں، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں اللہ کے کتاب کی جو ہے وہ تلاوت کر رہا ہوں، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں اللہ کے حبیب کی ثنا بیان کر رہا ہوں۔ تو عبادت تو وہ اللہ کے لیے کرے، لیکن اس کی غرض لوگوں کو دکھانا ہو۔ تو اگر یہ عمل پایا جائے گا تو ایسی عبادت قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے اندر اخلاص نہیں پایا گیا۔ اخلاص نہیں پایا گیا تو ریاکاری پائی گئی، اور ریاکاری کا بھی ایسا پہلو پایا گیا جس سے یعنی دوسروں کو دکھانا مقصود ہے۔ ریاکاری کی کئی قسمیں، اس سے وہ عمل مقبول نہیں ہوگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم علیہ السلام کے میں آپ کا جو خچر مبارک تھا اس کے میں پیچھے بیٹھا ہوا ہوں، علی حمار یقال لہ عفیر، اور ایک روایت میں ہے یافور، کہ جس کا نام عفیر یا یافور تھا۔ نبی اکرم علیہ السلام اس پر بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا ہوں۔ فقال یا معاذ هل تدری حق اللہ علی عبادہ،
اے معاذ کیا تجھے پتہ ہے کہ بندوں پر اللہ کے کیا حقوق ہیں؟ وما حق العباد علی اللہ، اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کے کیا حقوق ہیں؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ قال، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ جو بندوں کا حق ہے وہ یہ ہے، یعنی بندوں کو جو کام کرنے چاہیے وہ یہ ہیں کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، وحق العباد علی اللہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، اور اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے، یعنی حق اور چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو عذاب نہ دے جنہوں نے شرک نہیں کیا۔ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا ابشر بہ الناس، کیا یہ خوشخبری میں لوگوں کو جا کر سنا دوں؟ قال لا تبشرہم، حضور نے فرمایا نہیں، لوگوں کو مت سنائیے گا ابھی، ممکن یہ بات انہوں نے پیارے آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد بتائی ہو، فیتکلوا، کہ لوگ یہ بات سن کے سست پڑ جائیں گے۔ تو دیکھیے جو بندہ صاحب ایمان ہوتا ہے اس کے لیے یہ بشارت دی گئی کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، یا تو نبی اکرم علیہ السلام کی مراد وہ افراد ہیں جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے، اربوں کھربوں لوگ ہوں گے بلا شبہ، یا پھر یہ کہ ہر صاحب ایمان سزا پا کر بہرحال جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، اس آیت مبارکہ میں آگے فرمایا گیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 ایسے مقامات ہیں کہ جہاں عبادت و توحید کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور توحید کے ساتھ کیوں بیان کیا گیا؟ علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد بندے کے جو والدین ہیں وہ سب سے زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ بندہ ان کا شکر ادا کرے کہ انہوں نے بندے کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا ہے، اپنی اولاد کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا ہے، تو وہ زیادہ شکر کے مستحق ہیں۔ اور سارے کے سارے لوگوں کے اندر، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو والدین ہیں وہ زیادہ سے زیادہ تعظیم، توقیر اور احسان کے حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ علماء نے لکھا کہ جو بندے کا دینی استاد ہوتا ہے، جو شیخ ہوتا ہے، جو بندے کی تربیت کرتا ہے، اس کا جو احسان ہے وہ والدین سے بھی بڑھ کر ہے، کہ جو بات والدین میں پائی جاتی ہے وہ جسمانی نشو و نما کرتے ہیں، اور جو دینی شیخ ہے، دینی استاد ہے، وہ اس کی روح کی پرورش کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ایمان کو پہچانتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، یہ نبی اکرم علیہ السلام کی معرفت کو کما حق کو پہچانتا ہے، یہ شریعت کو پہچانتا ہے، اس کے احکامات کو پہچانتا ہے۔ تو جب احسان اس خدمت کے بدلے میں ہے، اس جزا کے بدلے میں ہے، تو والدین سے بڑھ کر جو یہ استاد ہے، دینی استاد، اس نے احسان جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ اب والدین کے ساتھ حسن سلوک ایک پورا موضوع ہے، پورا طویل موضوع ہے، نہ جانے کتنی روایات ایسی ہیں جو اس بات کو بیان کرتی ہیں، لیکن کن چیزوں کے اندر حسن سلوک ہوتا ہے؟ پہلا مرحلہ ہے ادب و احترام، پھر ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، انہیں کسی بھی طرح کی اذیت نہ پہنچانا، ان کی اطاعت کرنا جائز باتوں کے اندر، ان کی عمر کا خیال رکھنا، ان پر احسان نہ جتلانا، ان کے آگے نہ چلنا، جو تعظیم و توقیر کے تقاضے ہیں ان کو بجا لانا، یہ والدین کے حسن سلوک میں شامل ہے۔ دوسرا جو حکم دیا گیا وہ یہ دیا گیا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور احسان کرو قرابت داروں کے ساتھ۔ تو جو اہل قرابت ہیں ان کے باقاعدہ حقوق ہیں، اللہ رب العزت نے کئی جگہوں پر
جو اہل قرابت ہیں ان کے حقوق کو بیان فرمایا۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ والارحام، کہ جس کا نام لے لے کر تم سوال کرتے ہو، اور ارحام سے ڈرو، جو ذوی الارحام رشتہ دار ہیں ان کے حقوق کی پاسداری کرو۔ تو قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کے بھی بہت سارے حقوق ہیں۔ ان کے حقوق یہ ہیں کہ بعض اوقات بندے پر ان کا نفقہ بھی لازم آتا ہے، جیسا کہ بھائی بہنوں کا نفقہ بعض صورتوں میں لازم آتا ہے، چھوٹی عمر کے ہوں، محتاج ہوں۔ اسی طریقے سے جو دور کے رشتہ دار ہیں ان کی عیادت کرنا، عید بقرعید پہ ملاقاتیں کرنا، تحفے تحائف بھیجنا، ان کا خیال رکھنا، جو بڑے ہیں ان کی تعظیم بجا لانا۔ تو یہ جو حقوق ہیں یہ وہ حقوق ہیں جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سکھاتے ہیں۔ آج کے دور میں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اٹک کے بیٹھ جاتے ہیں، اور خاص سب سے زیادہ جھگڑے ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ یہ سب طرز عمل نہ کرنا یہ رشتہ داروں کے ساتھ حقوق میں شامل ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا والیتامیٰ والمساکین، اور یتامہ اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اب چونکہ یہ محتاج ہوتے ہیں، یتیم لفظ یتیم جو ہے اس کا لفظی معنی ہے یکتا ہونا، اس کا کوئی بھی نہیں ہے، اسی لیے جو منفرد ہو اسے در یتیم بھی کہتے ہیں، کہ یہ ایسا موتی ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کی صفت ہے در یتیم، کوئی یکتا ہی نہیں ہے، یعنی وہ آپ یکتا ہیں، کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی ان جیسا ہی نہیں ہے۔ تو یتیم اصل میں اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہوتے، ماں باپ کما کر دیتے ہیں، لا کر دیتے ہیں، اسے کچھ ملتا ہے تو وہ محتاج ہوتا ہے۔ مساکین محتاج ہوتے ہیں، ان کی خبر گیری کرنا، اس بات کا یہاں حکم دیا گیا۔ پھر فرمایا گیا اور جو پڑوسی ہیں اور جو پڑوسیوں کے پڑوسی ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین نے آ کے اتنی تاکیدیں بیان فرمائیں پڑوسیوں کے متعلق کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ وراثت میں ان کا حصہ مقرر نہ کر دیا جائے، اتنی تاکیدیں بیان ہو رہی ہیں۔ پڑوسیوں کے بہت زیادہ حقوق بیان کیے گئے۔ بعض علماء نے تو یہ لکھا کہ اگر پڑوسیوں کے ہاں تنگ دستی ہے یا اچھے کھانے نہیں کھاتے تو دھواں بھی ان تک نہ جائے۔ آپ کے یہاں گوشت پک رہا، ان کے یہاں پکتا ہی نہیں ہے، تو کوشش کریں کہ دھواں ان تک نہ جائے، خوشبو ان تک نہ جائے۔ ان کے بیماری کے اندر، ان کی خوشی کے اندر، غمی کے اندر حال احوال پوچھنا، دکھ درد پوچھنا، اچھے رویے کے ساتھ پیش آنا، یہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان میں داخل ہے۔ پھر فرمایا گیا اور کروٹ کے ساتھی۔ اب بعض علماء نے یہ تفسیر بیان کی کہ جو کروٹ کے ساتھی ہیں اس سے مراد یا تو بیویاں ہیں، یا پھر یہ ہے کہ بندہ جہاں رہتا ہے اس کے ساتھ جو لوگ ہیں، اگر طالب علم ہے تو طالب علم ساتھی، جہاں نوکری کرتا ہے تو وہاں ارد گرد کے کام کرنے والے لوگ۔ معاملہ یہ ہے کہ بندہ جہاں بندے کا وجود ہے، بندہ کو جنگل میں تھوڑی بیٹھا ہے، معاشرت کس چیز کا نام ہے؟ رہن سہن کا نام ہے۔ تو جہاں بندہ اٹھتا بیٹھتا ہے وہاں کھٹ پٹ ہوتی ہے، وہاں جو ہے وہ دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو اچھے تعلقات ہوں یا خراب تعلقات ہوں، دل کے اندر اچھی باتیں ہوں ایک دوسرے کے متعلق یا بری باتیں ہوں، دل کے اندر الفت اور حسن سلوک ہو یا نفرت اور بغض ہو۔ تو بندہ جہاں بھی بیٹھتا ہے وہاں جو لوگ بھی رہتے ہیں انہیں ایذا نہ پہنچانا، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنا، ترش لہجہ اختیار نہ کرنا، نرمی کے ساتھ بات کرنا، اچھے اخلاق کا برتاؤ کرنا، یہ حسن سلوک ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا اور مسافر، انجان مسافر آ جاتا ہے کوئی، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے۔ اسی طریقے سے مہمان بھی اس میں داخل ہے، کوئی جاننے والا نہیں پھر بھی آ گیا، کسی گاؤں میں چلا گیا تو ہوتے ہیں لوگ اس کو بھی خیال رکھتے ہیں اس کا، تو 3 دن تک جو ہے اس کا خیال رکھنا، اس کی تاکید موجود ہے۔ فرمایا گیا وما ملکت ایمانکم، اور جو غلام ہیں، باندیاں ہیں، یہ آج کے زمانے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو خدام ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ہوگی۔ نبی اکرم علیہ السلام نے
کہ جو وصیتیں تھیں یعنی وقت رخصت، ان وصیتوں کے اندر دو وصیتیں بڑے واضح تھیں. آپ فرماتے تھے الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، وما ملکت ایمانکم، اور جو غلام اور باندیاں ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ. تو بندہ جو اس کے ملازمین ہوتے ہیں، پورا باب ہے یہ بھی. چند دن پہلے ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ میں کسی بہت بڑے آدمی کے گھر گیا، عیادت کرنے گئے تھے، بیمار تھا، بہت اذیت میں مبتلا تھا. ملازمین کا میں یہ معاملہ دیکھا کہ ایک ملازم چائے اور اس کو کچھ رس کیک وغیرہ دیے گئے ہیں، لیکن وہ رس کیک زمین پر پڑے ہوئے ہیں، وہ زمین سے اٹھا کے کھا رہا ہے. یہ ایک انسانیت جو ہے یہ اس کی تذلیل ہے. بندہ جیسا خود پہنے ویسا اپنے ملازم کو پہنائے، جیسا خود کھائے، جو کھانا گھر میں پک رہا ہے وہی انہیں کھلا دے، اگر ان کے ساتھ کھانا کھانے کا طے ہے تو انہیں کوئی الگ مخلوق نہ سمجھے، انہیں کوئی حقیر نہ سمجھے. کئی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے، ایسے بچے جنہیں فیملی کے ساتھ بٹھایا جا سکتا ہے، چھوٹی عمریں ہوتی ہیں، بعض اوقات بچیاں ہوتی ہیں، خود کھا رہے ہوتے ہیں، جناب ان کو بٹھایا ہوتا ہے دائیں بائیں. اب کیا اس کے احساسات نہیں ہیں؟ جب کھانے کی خوشبو اور کھانے کی جب بھوک تو سب کو ہی لگتی ہے، اور پھر جو خوشبو جب آ رہی ہو تو بھوک اور بھی بڑھ جاتی ہے. جب لوگ کھا رہے ہوتے ہیں تو کیا اس کے کیا احساسات ہوں گے؟ وہ بھی انسان ہے. تو اگر ایسا ہی معاملہ تو لے کر ہی نہ آتے ایسے. اسی طریقے سے اصل چیز یہ ہے کہ اسے حقارت آمیز اس کے ساتھ رویہ نہ ہو. جب بندہ اسے اپنے جیسا انسان سمجھے گا تو پھر وہ اسے اپنے جیسا رکھے گا، اپنے جیسے کپڑے دے گا، اپنی طرح سردی گرمی کا اس کا خیال رکھے گا. جتنی اس کی طاقت ہے اس طاقت کے مطابق اس سے کام کروائے گا. تو بنیادی چیز ہے دل کے اندر یہ کانسیپٹ ہونا، یہ بھی ہماری طرح انسان ہے، یہ عزت کے اندر ہمارے جیسا ہی ہے، اس کی تذلیل جائز نہیں ہے. تو یوں ملازمین کے تعلق سے یا جو ماتحت لوگ ہیں ان کے حوالے سے اشارتاً اس آیت کے اس حصے کے اندر تاکید موجود ہے. صراحتاً تو ظاہر بات ہے غلام الباندیوں کے متعلق ہے، لیکن جو اشارتاً ہے یا دلالتاً جو ہے وہ جتنے بھی ماتحت لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے داخل ہوں گے. اب قرآن پاک کا ایک بڑا حسن ہے. قرآن پاک بہت سارے احکام دینے کے بعد بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ کی صفات ذکر ہو رہی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے. یعنی وہ احکامات دینے کے بعد یہ باتیں اس لیے بیان ہوتی ہیں آخر میں کہ بندے جاگ جائیں، متنبہ ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ پر کچھ مخفی نہیں ہے. اکثر احکامات کے آخر میں اس طرح کی اللہ تعالیٰ کی صفات موجود ہوتی ہیں، اور وہ صفات بھی مضمون کے مطابق ہوتی ہیں. کئی سزا کا ذکر ہے تو اس جیسی صفات ہوں گی، کہیں رحم کا ذکر ہے تو اس جیسی صفات ہوں گی. لیکن یہاں پر صفات بیان کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور بیان فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا متکبر اور تفاخر کرنے والے بندے کو. جتنے بھی یہ اوصاف بیان کیے گئے، والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، ملازمین کے ساتھ حسن سلوک، یتامہ کے ساتھ، مہمانوں کے ساتھ، مسافر کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، جو ساتھ لوگ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ، ان کا خیال کون کرے گا؟ جس کے اندر تکبر نہیں ہوگا، جس کے اندر حقارت نہیں ہوگی، جس کے اندر یہ وصف موجود ہو کہ یہ مجھ سے زیادہ ذلیل ہے، یعنی یہ ذلیل ہے، میں عزت کے لائق ہوں، میں اعلیٰ ہوں، یہ نیچا ہے. تو جب یہ چیز موجود ہوگی تو یہ تکبر ہے، اور تکبر دل کا ایک خیال کا نام ہے، دل میں پائے جانے والی ایک سوچ کا نام ہے. اور یہی تکبر جب زبان پر آ جائے اور بڑائی کے الفاظ ہی مسلسل زبان پر رہیں، ہم کوئی نیچ ہیں، ہم تو وڈیرے ہیں، ہم تو نواب ہیں، یہ کوئی چیز ہمارے لائق ہے، ہاں ہم کو اس گاڑی میں سفر کریں گے، ہاں ہم کو یہ لباس پہنیں گے، یہ تفاخر ہے. جب وہ چیز جب زبان سے کبر کے جو آثار ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو یہ فخور یا تفاخر کہلاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ
تکبر کرنے والے کو اور تفاخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، اور جس کے اندر یہ دو وصف ہوں گے وہ ان چیزوں کا خیال نہیں کرے گا۔ کون کرے گا؟ جس کے اندر احترام کا جذبہ ہوگا، عزت کا جذبہ ہوگا، دوسروں کو بعض اوقات ہم سوچ رہے ہوتے ہیں صرف ہم ہی عزت کے لائق ہیں۔ دوسروں کو عزت دینا سیکھیے، دوسروں کا احترام کرنا سیکھیے، دوسروں کے دکھ درد کا خیال کیجیے۔ تو یہ کچھ باتیں اس آیت مبارکہ کے تحت مختصراً بیان کر سکا۔ مضامین تو زیادہ تھے، اور ہر موضوع یعنی والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتامہ کے ساتھ، جتنے بھی چیزیں ہیں ان کے ساتھ بہت ساری روایتیں اور احادیث بیان کی جا سکتی تھیں، وقت نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ صرف 2 سوال لے لیتے ہیں مختصر انداز میں۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ نے شرک کے بارے میں بہت اچھی گفتگو فرمائی ہے۔ شرک کی آپ نے 2 قسمیں بنائی ہیں، شرک اصغر اور شرک اکبر۔ شرک اکبر کے ذریعے تو انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، تو آپ نے شرک اصغر کے بارے میں فرمایا کہ نماز میں کوتاہی کرنا یا اس طرح کے معاملات کرنا، تو آیا کہ شرک اصغر کرنے سے بھی انسان ایمان سے خارج ہو جائے گا یا نہیں؟ شرک اصغر کا تعلق اعمال سے ہے، ایمانیات سے نہیں ہے۔ ایمان سے تو خارج نہیں ہوگا، لیکن بندہ جو محنت کر رہا ہے، جیسے اس نے نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، اس کی یہ محنت رہے گا چلی جائے گی تا وقت ہے کہ توبہ نہ کرے۔ تو اس کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے کہ جو اعمال ہیں وہ ہلاکت پر پیش کر رہا ہے، وہ ضیاع پر پیش کر رہا ہے، وہ محنت رائے گا چلے جائے، یہ نیت خراب کر کے اس مرحلے پر اتر آیا ہے۔ بعض لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے خود یا ان کے بڑوں نے اعتراف کیا کہ جی کتابوں کے اندر جو افعال شرک اصغر تھے ان کو شرک اکبر لکھ دیا۔ ایسی بھی مخلوق گزری ہے، ان کی بھی کتابیں موجود ہیں۔ یہ تو غلو ہے اعلیٰ درجے کا۔ تو جو جس چیز کا حکم جتنا ہے اتنا ہی بیان کیا جائے گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیاض احمد، درجہ دورۃ الحدیث شریف۔ مفتی صاحب عرض یہ ہے کہ آپ نے جو علامہ فخر الدین رازی نے جو عبادت کی تعریف بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر و مناہی کو بجا لانا، تو جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوامر و مناہی ہیں ان کو بجا لانے والا بھی کیا اللہ تعالیٰ کی بات کرنے والا کہلائے گا؟ دیکھیے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا بھی اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔